اشرف الانبیاء کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ حضرت آمنہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ کہ وہ کافر ہے۔ بابا جب اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کے ماننے والوں کی ماں کے لیے اتنی کیوں آپ میں شدت ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہوں گی یا مومن ہوں گی؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں تھی، ہم ایک مثال دے رہے ہیں۔ یعنی ٹائٹل کے جو معنی نکالے جاتے ہیں، جب اشرف الانبیاء کی سگی ماں کو آپ مسلمان نہیں مان رہے، اور ہم میں اور ان میں جو اہم ترین فرق ہے کہ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اہم ترین موضوع ہے اس میں یہی ہے کہ انبیاء کے ماں باپ جو ہیں، انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو موحد ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، مشرک سے نہیں ہوتے پیدا۔ جبکہ اہل سنت میں زور لگایا جاتا ہے، شدت دکھائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ کافر تھے، حضرت آمنہ معاذ اللہ ان کو کفر کی نسبت دی جاتی ہے۔ اور اشرف الانبیاء کے بارے میں بھی اہل سنت میں یہ ہے، یاد رکھیں، ہم نہیں کہتے سب کہتے ہیں، لیکن ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی 40 سال تک کافر تھے، مشرک تھے۔ اچھا، پھر ساری دنیا میں شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ توہین رسالت کا جو شور ہے، در حقیقت اہل سنت نے ایک پورا شور مچایا ہے تاکہ ان پر کوئی اٹیک نہ کرے، جبکہ سب سے زیادہ توہین رسالت خود کتب اہل سنت سامنے والے کو ڈراتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا۔ بالکل اسی طریقے سے سب سے زیادہ توہین امہات المؤمنین، توہین صحابہ اور اختلاف صحابہ کتب اہل سنت میں بیان ہوا ہے، لیکن ان کا ایک موضوع ہے کہ اصحاب اور امہات المؤمنین کی جنگوں کو، نفرتوں کو، قتال کو، گالی گلوچ کو، ان چیزوں کو بیان نہ کرو، ہیں بیان نہ کرو۔ بالکل اسی طریقے سے کہ توہین رسالت تو ہمارے یہاں بھری پڑی ہے یعنی کتب اہل سنت میں، لیکن بیان تم کرو گے تو ماریں گے ہم ختم بخاری کر کے اپنے لڑکوں کو بتائیں گے کہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، لیکن اگر کوئی عیسائی بات کرے گا تو اس کو ماریں گے، یہودی بات کرے گا تو ماریں گے، سلمان رشدی کتاب لکھے گا تو اس کو ماریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سلمان رشدی کتاب کا جو مین آئیڈیا ہے، اس کے بارے میں ہم عنقریب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، وہ ہے حدیث غرانی معاذ اللہ۔ خود بخاری اور بہت ساری کتب کے مطابق بخاری میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا، باقی کتابوں میں تفصیل سے، اور تفسیر طبری میں تقریباً 34-35 اس کی، اور ابن حجر کے بقول اور بعض علماء کے بقول کہ کسی روایت کی اتنی زیادہ طرق ہونا، خصوصاً اس کے بارے میں کہا ہے، اس کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر یہ موضوع ہمارے ہاں ہوتا تو شور بخاری کا اہم ترین موضوع ہے کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، لیکن اگر یہی جملہ کوئی ہندو کہتے پاکستان میں تو آپ شور مچا دیں گے، عیسائی کہتے تو آپ شور مچا دیں گے۔ یہ کیوں شور ہے؟ تاکہ ہماری جانب کسی کو بولنے کی طاقت یا جرت نہ ہو، اتنی سی بات۔ تو اس کے لیے لوگوں کو مصروف کر کے رکھتے ہیں، توہین صحابہ، توہین اسلام، توہین قرآن، یہ سارے ایکٹ بنا کے لوگوں کو مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتا۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ والی بات ہے کہ یہ توہین صحابہ کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہمیں ان کے توہین رسالت کھول کے دکھانی ہو۔ ہمارے بعض افراد کو مقدمے ان کی کتابوں پہ دائر جانے ہیں، یہ ان کا جو جوش ہے، جو بلبلہ ہے، وہ جناب سیدہ کے حق کو بھی ایسے ہی پامال کیا گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ اشرف الانبیاء کے آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے اور سلام فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ جناب عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ہا ہن الفتنہ، ہا ہن الفتنہ، ہا ہن الفتنہ، ومن حیث یطلع قرن الشیطان، یطلع قرن الشیطان، کہ یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، لیکن یہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اب آپ تصور کریں کہ جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر کی تلاوت دروازے پہ جا کے کر رہے ہیں، ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد واپسی پر جناب سیدہ کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس دروازے پہ اشرف الانبیاء یہ فرما رہے ہیں وہاں سے دین نہیں لیا جا رہا۔ کہاں سے دین لیا جا رہا ہے؟ کہ جس دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ہا ہن الفتنہ،
یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہے. اور مسلم کے بخور راس الکفر، مسجد نبوی میں اشرف الانبیاء کھڑے ہو کر اشارہ کر رہے ہیں. اب یہ حدیث تو صحیح ہے، پھنس بھی گئے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے نا، یہ عراق کی جانب کر رہے تھے کہ وہاں سے شیعوں کا فتنہ ہوگا. کتاب بیان کر رہی ہے الی بیت عائشہ، بعض جگہ ہے نحو مسکن عائشہ، اور بعض جگہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو رافضیوں کا فتنہ عراق سے نکلا ہے تو عراق کی جانب اشارہ، جبکہ جس سمت میں اشرف الانبیاء کھڑے ہیں اور اشارہ سامنے کی جانب کر رہے ہیں، اور عراق جو ہے وہ دوسری سمت میں. اس کے بارے میں تفصیلی ہمارا کو. اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کی یہ فضائل ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے خذوا دینکم من عمیر. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی خاص بغض ہے نا، ہمیں واقع نہ کسی سے بغض ہے نہ وہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اشرف الانبیاء نے کس کی جانب بھیجا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد اشرف الانبیاء کس کا کیا ایکشن ہے. بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، ہاں ہیں طرفدار، لیکن بلا وجہ نہیں ہیں. اور یہ کہ جی ہم کسی کے مخالف ہیں تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا خواہش ہے اور اشرف الانبیاء کی کیا خواہش ہے. اللہ کا کیا حکم ہے اور اشرف الانبیاء کا کیا حکم ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل پرسوں ہم نے ہلکی توجہ دلائی تھی کہ کیا جناب عائشہ کو صدیقہ کہا جا سکتا ہے. تو سورہ تحریم کی اگر ابتدا میں آپ جا کے دیکھیں، خصوصاً آیت نمبر 4-5 کو دیکھیں، تو وہاں پر ایک پورا قضیہ ہے جو شروع سے وہ آپ کو تفصیل سے بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ ہے کیا قضیہ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ان کی فضیلت بیان ہوئی، ان کی شان میں آیات بیان ہوئی، تو یاد رکھیں ایک جانب وہ ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان، اور ایک جانب وہ ہیں کہ جن کی مذمت تحریم میں. اور مقایسہ کیا جا رہا ہے صاحبان تطہیر کا تحریم والوں کے ساتھ. اب تحریم کا واقعہ کیا ہے، اس کے بعد واقعہ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں. ابھی ہم نے 4-5 دن پہلے تفصیل سے مومنین و مومنات اس کو دیکھیں، نہ یہ کہ اپنی ہم چیز کی برانڈ کی پروموشن کر رہے ہیں، نا وہ اللہ کا شکر علاقوں میں جاتی ہے. نالج اپنی بڑھائیں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں کہ اگر ہم جناب سیدہ سے لیتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں لیتے کہ جی ہم سید ہیں، یا یہ کہ جس مذہب میں پیدا ہو گئے تو ہو گئے. نا، اپنے عقیدے کو ہر روز مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے. تو پورا ہمارا ڈسکشن صرف قرآن اور بخاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اصل ہوا کیا ہوا یہ، اور آخر میں جو آیات نازل ہوئی فقط سخت قلوبکم، تم دو بیویوں کے دل ٹیڑے ہو گئے.